اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم، بہت ہی عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ پیر صاحب جناب مہمان خصوصی عزت مآب جناب حاجی محمد اجمل چیمہ صاحب، دیگر حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان و کرم ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس الہ حقیقی نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو دین کی نوکری کے لیے چن لیا۔ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ داخلہ لیں گے، اور پچھلے سالوں میں یہ تجربہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ 1000 کے قریب تقریباً ہر سال آپ رجسٹر داخلہ لیتے ہیں اور 40 دن تقریباً روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اپنے مہمانان گرامی قدر کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میرے ان دوستوں کا، میرے ان احباب کا دین سے کتنا تعلق اور کس قدر محبت ہوتی ہے، شدید بارش اور طوفان کی شکل میں بھی روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، خواتین بھی اور حضرات بھی۔ پچھلے سال بھی تقریباً 1000 کے قریب تعداد تھی خواتین و حضرات کے جو پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ دراصل یہ سب کیا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا اشارِ گرامی قدر ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا، مجھ ناچیز پر بھی احسان فرمایا کہ ہمیں دینی متین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ اور جس طرح جناب حافظ صاحب اور حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ فیض و برکات حضور محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ میرے کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا الثلاثہ، اس کے تحت وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا دنیا سے جانے والے کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے دین متین کی اہمیت کہ کس قدر اہم ہے دین متین کو حاصل کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت کون و مکان صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو رب کائنات جل وعلا عزت و عظمت کی وہ تاج عطا فرمائے گا کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی۔ ان کو جنت کا لباس زیب تن کروایا جائے گا۔ اہل معاشر دیکھیں گے تو حیران ہو کر پوچھیں گے یہ جی عزت و کا تاج جن کا مقدر بنایا گیا ہے، جس کی پر نور ضیاپاشیوں کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند نظر آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ رسولان اعظام ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، ان کو بتایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد نے قرآن کریم کو پڑھا تھا پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا ہے، یہ وہ والدین ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پھر ارشاد میں بتاؤ یہ درجہ تو والدین کو ملے گا جس کے اپنے گھر میں آفتاب، اس کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی فرماتے جس سے 40 احادیث مبارکہ کو یاد کر لیا، محض یاد نہیں کیا بلکہ ان پر عمل بھی کیا ہے، اور ان کا تعلق احکامات کے ساتھ تھا، محض فضائل کے ساتھ نہیں تھا، احکامات شرعیہ سے ان کا تعلق تھا۔
میرے کریم فرماتے قیامت کے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو بھی علماء کے زمرہ میں اٹھائے گا. پھر عالم دین کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ رب کائنات جل وعلا جنت میں جانے کے لوگوں کو اجازت دے گا. اولیاء اعظم جنت میں جا رہے ہوں گے، نمازی بھی، حاجی بھی، روزہ دار بھی، مجاہد بھی، غازی بھی، اللہ اللہ کرنے والے بھی، عابد و زاہد بھی جنت میں جا رہے ہوں گے. عالم دین جنت میں جانا چاہے گا تو اس کو روک لیا جائے گا. میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ نہیں آپ کو سنا رہا، میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں. عالم دین داخل ہونا چاہے گا، اس کو روک لیا جائے گا. وہ بارگاہ حریم ناز میں عرض کرے گا میرے مولا جنت کا دروازہ کھلا ہے، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، غازی، شہداء، یہ سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں. مولا میں جنت میں جانے لگا ہوں تو مجھ کو تیرے فرشتوں نے روک لیا. رب کائنات جل وعلا کی جانب سے اعلان ہوگا تو تنہا جنت میں نہ جا، جا میدان معاشر میں جس کو تیرا جی چاہے اپنے ساتھ لے کے آ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلا کہ جس سے اپنی زندگی کے روز و شب میری رضا کے لیے کھپائے ہیں، آج اس کی قدر و منزل کیا ہے. تو میرے کریم فرماتے ہیں عالم قیامت کے دن امیر ہوگا، اور اس وقت تک کوئی امیر نہیں ہوتا جب تک جماعت نہیں ہوتی. اس وقت تک کوئی امیر نہیں، اور اس وقت تک وہ امیر و جماعت نہیں جب تک اس کی اطاعت نہیں. پھر عالم دین تنہا جنت میں نہیں جائے گا، لوگوں کو ساتھ لے کے جائے گا. طویل حدیث سے بارک ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے پھر جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو کوئی اسے کہے گا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ میں تو تجھے نہیں جانتا. کہے گا فلاں وقت فلاں جگہ میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا. کہے گا پھر مجھے بھی جنت میں لے جائیں. وہ اس کی بھی سفارش کرے گا. کتنی عزت و عظمت میسر آئے گی اسے جو اپنی زندگی کے روز و شب اپنے رب کی رضا کے لیے کھپاتا ہے. حضرت جو ارشاد فرما رہے تھے علم کی فضیلت کے اعتبار سے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ذکر فرمایا ہے کہ جتنے قدم یختلف علی باب عالم، عالم دین کے دروازے پر آتا ہے اور جاتا ہے. اب جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ ہی. میں یہ پہلے بھی حدیث مبارکہ عرض کر چکا ہوں آپ کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے. صبح نماز فجر جب آپ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے گھر میں سنتیں ادا کر کے جائیں. فجر کی سنتیں مسجد میں جا کے نہیں ادا کریں، اپنے گھر میں ادا کر کے جائیں. میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے جو اپنے گھر سے طہارت کر کے وضو کر کے سنت فجر اپنے گھر سے ادا کر کے مسجد کی جانب جاتا ہے، ہر قدم اس کا جنت کی جانب اٹھ رہا ہوتا ہے. وہ جتنا مسجد کے قریب ہو رہا ہوتا ہے مسجد کے نہیں جنت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. اب جانے کا ثواب ہے، گھر واپس آنے کا ثواب نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ مسجد میں جانے والا جب نماز پڑھ کے گھر کو آتا ہے ثواب ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے والے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے جانے اور آنے میں جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم کے بدلہ میں رب کائنات 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے عبادت کا. اگر آپ 50 قدم اٹھا کے آئے، 50 قدم اٹھا کے گئے تو 1-2 گھنٹے میں 100 سال کا ثواب اپنے دامن میں لے کے جا رہے ہیں. اور پھر میرے کریم آقا کے سمجھانے کا انداز بڑا حسین تھا، بڑا دل نشین تھا. بلکہ حق تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی لوگوں کو سمجھانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا، اور جو کتاب نازل فرمائی اس قوم کی زبان میں کتاب نازل فرمائی تاکہ سمجھنا سمجھانا آسان ہو. میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی جو پوری کائنات کے رسول ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سے بڑھ کر آسان انداز میں سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. میرے قریب نے سمجھانے کے انداز میں ان صحابہ سے فرمایا جو صحابہ صفہ تھے، جو ظاہراً معمولی لباس، حتیٰ کہ بعض ایسے تھے کہ جن کے جسم پر اتنا لباس بھی نہیں تھا جس سے اپنا ستر چھپایا جا سکے، جو ایک دن میں 1 آدھ کھجور کھا کر صبح سے لے کے شام تک گزارا کرتے تھے. ان سے فرمایا وہ مجھے بتاؤ تمہیں کون چاہتا ہے کہ روزانہ بازار عقیق یا بازار بطحان جائے؟ یہ دونوں بازار مدینہ طیبہ کے وہ منڈیاں تھیں جہاں جانور بکا کرتے تھے. کون ہے جو چاہتا ہے بازار بطحان جائے یا بازار عقیق جائے اور 2 اونٹنیاں جو بچے کو جنم دینے والی ہوں وہ لے آئے؟
کہ گھر آتے ہی وہ اونٹنیاں بچوں کو جنم دے دیں، 2 کی کتنی بن جائیں گی؟ 4، ساتھ دودھ بھی اضافی طور پر آ جائے گا۔ کون چاہتا ہے ایسے کرے؟ تو جن بیچاروں کو ایک دن میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی صبح سے لے کے شام تک، یا رسول اللہ ہم میں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے ایسے مل جائے۔ تو میرے کریم فرمان لگے پھر یاد رکھو قرآن کریم کے 1 آیت بارکہ کو پڑھ لینا 1 اونٹنی سے افضل ہے، 2 کا پڑھ لینا 2 اونٹنیوں سے افضل ہے، 3 کا پڑھ لینا 3 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ میرے کریم نے ارشاد میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ بھی اور میں بھی، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی نا تو میرے گھر والے میری کلائی گھڑی بھی اتار لیں گے، میری جیب کی ساری رقم بھی نکال لیں گے اور مجھے ایسا لباس پہنائیں گے جس میں جیب نہیں ہوتی۔ میرے کریم نے بڑا ہی خوبصورت انداز اختیار فرمایا تھا سمجھانے کے انداز میں، وہ 3 چیزیں ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے جو تیرے ساتھ جاتی ہیں، ان میں ایک مال ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایک تیرے اہل و عیال ہیں، تیرے قبیلے والے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے جو تو کماتا ہے، ایک وہ نیک عمل ہے۔ سب سے پہلے جو چیز تجھ سے بے وفائی کرتی ہے وہ تیرا مال ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہو کسی اور کا ہو گیا، تیرا تو نہ رہا۔ اس کے بعد تیرے گھر والے ہوتے ہیں جو تجھے قبر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر قبر میں تیرے کام تیرے عمل آتے ہیں، نہ بیوی بچے آتے ہیں، نہ مال و دولت آتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ اونٹنیاں تو دنیا میں رہ جائیں گی اور قرآن کریم کی تلاوت تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائیں گے، نیک اعمال تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ محترمی بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ یہ جانتے ہیں کہ 40 روزہ جان بوجھ کر نہیں لکھا ہے، 40 روزہ تعلیم القرآن کورس یہ لفظ جان بوجھ کے لکھا کہ 40 دن پورے نہیں ہوتے جھوٹ نہ ہو۔ یہ تعلیم القرآن کورس، اس میں آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم مانتا ہوں، بڑا احسان و کرم مانتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں آپ میں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو 30-35 سال سے ہر سال ہی یہ کورس کرتے چلے آئے ہیں۔ کوئی پہلی مرتبہ آیا کہا جی میں نے کورس کر لیا تھا، ضرورت کیا ہے؟ 30-35 سال ہو گئے ہیں جو مسلسل کورس کر رہے ہیں، اور بحمدللہ تعالیٰ خود ان کا اپنا خیال ہے کہ ہر مرتبہ بحمدللہ تعالیٰ کہ نیا ہی لطف آتا ہے، نیا ہی مزہ آتا ہے۔ اس سال جن موضوعات پر بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ میں گفتگو کروں گا، اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، بعض اوقات کچھ چیزیں انتظامی امور سے متعلق ہوتی ہیں، آنے والے احباب کو سیکیورٹی کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، ہر ایک کی چیکنگ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فی الوقت یہ کتنا زیادہ ضروری عمل ہے آپ کی حفاظت کے لیے، دوسرے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے یہ کتنا ضروری عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اہم ترین ادارہ فوج میں بھی کوئی ایسا شخص تھا جو راہ کا ایجنٹ تھا، ہے نا، ان دنوں وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یعنی اگر اعلیٰ ترین اداروں میں ایسی کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں تو عام حالت کیا ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو چیک کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بعض حضرات کو کہا جاتا ہے آگے بیٹھ جائیں، بعض حضرات پیچھے۔ یاد رکھیں عزت کے اعتبار سے رب کائنات کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے نزدیک آپ سارے کے سارے عزت والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے حضور قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں کرسی پہ بیٹھ جا، مگر آپ جانتے ہیں اس مرتبہ ہی نہیں، میں ہمیشہ جب بھی عالم دین تشریف لاتے ہیں میں کرسی پہ نہیں بیٹھتا، میں سامنے آپ کے اندر بیٹھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ میں تو میری تو جو ذمہ داری ہے سو ہے نا، میں اپنے آپ کو ہمہ نہیں دیتا بلکہ سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں۔ بلکہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں علماء سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کی خدمت میں، علماء کے درجہ بہت بلند ہے، حضرت ارشاد فرما چکے ہیں۔ عالم دین قاری صاحب نعت خوان سٹیج پہ جاتا ہے تو پیسے لے کے جاتا ہے، آپ پیسے دے کے بیٹھتے ہیں، پھر درجہ کس کا زیادہ ہوا؟ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، تو کسی دوست کے ساتھ ایسی کمی پیشی ہو جائے، خصوصاً علماء کے ساتھ یا دیگر احباب کے ساتھ، تو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں، میرے دل میں آپ کی عزت ہے۔ اب آپ نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی، یہ جملہ غلط ہے،
سیدی دال کے نیچے زیر ہے، مرشدی شین کے نیچے بھی زیر ہے، مرشدی نہ پڑھیے، سیدی نہ پڑھیے، یہ غلط جملہ ہے. نعرہ لگائیں گے تو سیدی مرشدی، کیا پڑھیں گے بھلا؟ سیدی و مرشدی. اب تلفظ صحیح کریں، وگرنہ آپ کو یاد ہے کہ میں ہر سال ہی بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے غلط تلفظ سے زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے. انشاءاللہ کل سے میں شروع کروں گا. میں آپ کو جو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھاؤں گا، کل کو میں بتاؤں گا، شروع کروں گا کہ کتنی زیادہ غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ زندگی میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو جائے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو کسی یہودی نے تانا دیا تھا، ابو ذر تمہارا نبی بھی بڑا عجیب ہے. فرمان کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ تم کو طہارت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تمہارا نبی بڑا عجیب ہے. ہم پنجابی میں اس جملے کو ذرا غلط انداز میں کہتے ہیں نا. کہنے لگا تمہارا نبی تم کو طہارت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے غصہ نہیں کیا، بڑی سنجیدگی سے اس کی بات کو لیا. فرمانے کے دراصل بات یہ ہے ہمارے نبی نے ہمیں کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا، سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا ہے. اس لیے میں پوری کوشش کیا کرتا ہوں کہ معاشرتی طور پر جو مسائل ہمارے گھریلو طور پر بھی پیش آتے ہیں اس موضوع پر بھی گفتگو کروں. اس سال جس طرح ہر سال الحمدللہ تعالیٰ کوشش یہ ہوتی ہے نئے سے نئے موضوعات، جن میں ایک موضوع بہت اہم ہوتا ہے عقیدہ توحید و رسالت. یہ اہم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، میرے نبی فرماتے مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے تم ایک بھی ایمان والا نہیں ہے. میرے کریم آقا کا پہلا خطاب فیصل آباد والوں سے نہیں تھا. میں عرض کر دوں حضرت الحمدللہ تعالیٰ بورا منڈی سے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں احباب، بورا منڈی سے بھی آتے ہیں، ارد گرد کے علاقوں سے، شاہکوٹ سے، شیخو پورہ سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور لاہور سے بھی الحمدللہ تعالیٰ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے. یہ خطاب آپ سے نہیں تھا، پہلا خطاب کن سے تھا؟ صدیق و فاروق و عثمان و علی سے تھا. سعد و مقداد و سلمان فارسی کے ساتھ خطاب تھا. میرے نبی نے ان سے فرمایا تھا مجھ کو اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت پہ مجھ محمد کی جان ہے، اور لا یؤمن احدکم، اچھی طرح جان لو تم ایک بھی ایمان والا نہیں ہے. یہ کن سے خطاب تھا؟ کہ جو آفتاب ہدایت کے درخشاں ستارے تھے، جو نئی ہائے تابہ تھے آسمان ہدایت کے، ان سے خطاب تھا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر اتنی عظیم شخصیات کو میں یہ فرما رہا ہوں تو تم کس بات کی بولی ہو؟ تم اپنی زہد و تقویٰ پہ ناز کرنے والوں، صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کرنے والوں، خود کو حافظ قرآن کہلوانے والوں، خود کو مجاہد و غازی کہلوانے والوں، تم کس بات کی بولی ہو؟ میں اپنے ان غلاموں سے فرما رہا ہوں جو صبح سے لے کے شام تک میری زیارت کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم ایک بھی ایمان والا نہیں ہے. کب تک؟ جب تک قرآن نہ حفظ کر لے گا، جب تک وہ احادیث نبویہ نہ یاد کر لے گا، جب تک وہ بہت سارے روزے نہ رکھے گا، نہیں. حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، فرمایا جب تک مجھ مصطفیٰ سے اپنی ماں، اپنی ابا، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر پیار نہ کرو گے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم ایمان ہے ہی نہیں. سب سے ضروری یہ بات ہوتی کہ پہلے ایمان ہو، اعمال صالح بعد میں ہیں. عقیدہ توحید و رسالت سورہ فاتحہ کی روشنی میں، سورہ فاتحہ کو میرے نبی نے ام الکتاب فرمایا ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. اور دوسرا جو موضوع ہوگا وہ یہ ایک ایمان والے کے لیے دوستی کا معیار، دشمنی کا معیار کیا ہے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ ہم ہر کسی کو دوست بنا لیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی میرے ابا کو اچھا نہ سمجھے، میں اس کو اپنا دوست بناؤں، میں وفادار ہوں یا بے وفا؟ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کریں، میرے ابا سے نبی کا درجہ کم ہے یا زیادہ؟ اگر میں کم سمجھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، اگر زیادہ سمجھتا تو پھر مجھے احساس ہونا چاہیے. ہماری معاشرتی، تہذیبی
اور سیاسی تباہی کا اصل سبب کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور یہ بڑا جامع موضوع ہے۔ میرے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے، افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے سائنسی علوم کے لیے، کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، میرے پاس ایک دوست، جس طرح حفظ صاحب کا میڈیا سے تعلق ہے، یہ دوست بھی میڈیا سے تعلق ہے ان کا، میرے پاس ایک اخبار نویس تشریف لائے تھے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر، گٹی اسکول کے اساتذہ کو ساتھ لے کر، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ شاہ صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، انٹرویو کے لیے آئے تھے کہ اسلام سائنس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ اسلام سائنس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، حضور دراصل یہ آپ کا سوال آپ کے علم کی کمی کی دلیل ہے، کمی علم کی دلیل ہے۔ اسلام سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ ان علوم کو حاصل کرنا اسلام میں فرض ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے آپ بتائیے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ جی نماز، اور نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تیرا چہرہ حرم کعبہ کی جانب ہونا چاہیے۔ نماز کے اوقات ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر شدہ وقتوں میں اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ جب تک تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا شہر زمین کے طول بلد یا عرض بلد سے کتنے فاصلے پر ہے، سورج اب کہاں ہے، زوال کب ہوگا، ظہر کا وقت کب ہوگا، جب تک تجھے پتہ ہی نہیں تو نماز کیسے ادا کریں گا؟ ڈائریکشن آف کعبہ کا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، 45 ڈگری کے اندر اگر تیرا رخ حرم کعبہ کی جانب ہوگا تیری نماز ہو جائے گی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ سائنسی علوم حاصل نہیں کرے گا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کو کس سے بتا دیا؟ حق یہ ہے کہ سائنس کبھی کبھی اسلام کی مخالفت کرتی ہے، لیکن جب منہ کی ٹھوکر کھاتی ہے دوبارہ اسلام کے دامن میں آ جاتی ہے۔ میں نے اسے مثال دی تھی، یاد کیجئے کچھ عرصہ قبل سائنسدانوں نے، ڈاکٹرز حضرات نے یہ کہا تھا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، بریسٹ لوز ہو جاتی ہے، ماں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ڈبے کے دودھ میں وہ منرل، وہ وٹامنز شامل کر دیے ہیں جو ماں کے دودھ میں نہیں ہے، انہوں نے دینا شروع کیا تھا ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کے مقابلے میں، اور کچھ عرصے میں رزلٹ کیا ہوا تھا، وہ بریسٹ جس کو لوز کرنے کے لیے سے ہونے سے بچاتے تھے اس کو سرے سے ریموو کرنا پڑا، کینسر ہو گیا، بیویوں کو کینسر ہو گیا، بچوں کو 6 امراض کے انجیکشن لگانے پڑے، اور پھر سائنس نے ٹھوکر کھا کر دوبارہ اسلام کے دامن میں پناہ لی کہ بہترین خوراک ماں کا دودھ ہے۔ میں نے سیرت امام الانبیاء میں اس موضوع پہ گفتگو کی، انشاءاللہ تعالی ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ خانقاہی نظام، اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان، جس طرح جھوٹے رب ہوئے ہیں، نمرود، شداد، فرعون کہا کرتا تھا نا ربکم الاعلی، جس طرح جھوٹے نبی ہوئے دجال قادیان، اس طرح جھوٹے پیر بھی ہیں، جھوٹے مولوی بھی ہیں، مشائخ اور خانقاہیں بھی ہیں، جن کی نشاندہی حضرت نے فرمائی تھی۔ حضور داتا صاحب کشف المحجوب ذکر کرتے ہوئے کہیں کہیں نقل فرماتے ہیں، فلاں جو شریعت مطہرہ کا باغی، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں، ولی میں بھی اس کو مانتا ہوں، کیا بلا ولی؟ میں بھی اسے مانتا ہوں، مگر اللہ کا نہیں، شیطان کا ولی۔ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے نا، اللہ کا نہیں، شیطان کا ولی۔ شیطان کے ولیوں کے پاس سے جائیں گے، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، سارے کے سارے اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ بصورت دیگر یہ ہمارا دڑام سے گر جاتی ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ تقابل ادیان اور عظمت اسلام، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، کل ہی میرے پاس ایک معزز شخصیت تشریف فرما تھے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے، میں نے فلاں اسکول، میں اسکول کا نام نہیں لیتا،
بڑے مشہور اسکول ہیں اور بڑے مہنگے اسکول ہیں، 50 ہزار روپیہ فیس ہے۔ کہتے میں نے اپنے بچوں کو داخل کرایا، وہاں کرسمس کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں عیسائیوں کے وہ سارے تہوار منائے جاتے ہیں اور یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے کئی بچوں کے ہاتھوں پہ وہ رسیاں سی بندھی ہوئی دیکھی ہوں گی جو ہندوؤں کی راکھی ہے۔ یہ یلغار بڑی بری طرح نسل نو کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، ادیان عالم اور اسلام، یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، ہندو مت کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، سکھ مت کیا ہے، بدھ مت کیا ہے، وہ زرتش کون ہوتے ہیں، مجوسی کون ہوتے ہیں، اور ان کا دین کیا ہے، ان کے مقابلہ میں ہمارا دین کیا ہے۔ پھر جو اعلیٰ اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد کی اہمیت، والدین، اولاد، میاں بیوی، ہمسائے، مسلمان ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو نہیں جانتے، اسی بنا پر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع کو ایک جگہ کیا گیا تھا، حقوق المسلمین کے نام سے وہ کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اور اس موضوع پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اخلاص کی دولت، جو آپ آتے ہیں یا میں حاضر ہوتا ہوں، نہ آپ کو دکھانے کے لیے نہ آپ مجھے دکھانے کے لیے آتے ہیں، ہم آتے ہیں تو اپنے مولا کی رضا کی خاطر۔ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ جنت کا راستہ میرے نبی نے 2 راستے واضح فرما دیے تھے، بلکہ خط کھینچ کر بتا دیا تھا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ باقی شیطان کے راستے ہیں۔ میرے نبی نے زمین پر خط کھینچ کے بتا دیا تھا، یہی بتانا ہے کہ جنت کا راستہ کون ہے اور شیطان کے راستے کون سے۔ پھر ہلاکت خیز اعمال، ہمارے بہت سارے وہ عمل جو ہماری تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں، جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چھوٹی سی مثال، حضرت کعب احبار سے سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، کعب لوگوں کے سامنے تقویٰ کی تعریف کر، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا کعب احبار نے مختصر جملوں میں بڑی بہترین ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، عرض کیا تھا، امیر المومنین کبھی آپ کا گزر ایسی پگ ڈنڈے سے ہوئے ہیں کہ دونوں جانب جھاڑیاں ہوں، درمیان سے آپ گزر رہے ہوں، کبھی ایسی پگ ڈنڈی سے گزرے ہیں؟ فرمایا بہت مرتبہ۔ تو عرض کیا تھا پھر آپ کے گزرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم فرمانے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرنا تاکہ وہ جھاڑیاں میرے کپڑوں کو الجھا نہ لیں، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ عرض کیا حضور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ہم اس دنیا کی آلائشوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اس موضوع پہ بھی گفتگو ہوگی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پابندی کے ساتھ تشریف لائیں گے، میں آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کی خدمت کروں گا، تعلیم کی دولت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ جائیں گے تو جھولیوں کو بھر کے جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا اپنے پاس، جس طرح گزشتہ سالوں میں بھی میں عرض کرتا رہا ہوں، کاغذ اور قلم لے کے آئیں گے، نوٹس تحریر کریں گے۔ پھر جس کسی بھی شخص کو میرے اس گفتگو پر کوئی بھی سوال کرنا ہوگا، وہ اپنا سوال تحریر کرے گا، تحریر کر کے جمع کروائے گا، اس کا جواب دینا میرا فرض ہوگا۔ میں سیٹسفائی کروں گا آپ ان سوالات کو، کیونکہ ایسے ہی کھڑے ہو کے سوال کرنے سے پوری کی پوری محفل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سبق میں نقص آ جاتا ہے۔ آپ ان سوالات کو کاغذ پر تحریر کریں گے اور سٹیج کے قریب جو دوست بیٹھے ہوں گے ان کے پاس آپ جمع کرواتے چلے جائیں گے۔ جب مناسب سوال جمع ہو جائیں گے میں ان کے جوابات عرض کر دیا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ فارم باہر میسر ہیں، آپ فارم فل کر کے جمع کروائیں، 2 فارم جمع نہ کروائیں، ایک ہی فارم جمع کروائیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رول نمبر الاٹ ہو جائے گا، پھر روزانہ حاضری لگا کرے گی، اور جس شخص کی حاضریاں سب سے زیادہ ہوئیں اور عین ممکن ہے، میں کبھی کبھی آپ کو یاد ہو کہ امتحان بھی لیا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ کو دینی متین صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔